السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں MYK اسپورٹس اور آج ہم بات کریں گے اس میچ کے بارے میں جس میں شاہد افریدی نے محمد عامر کے منہ پر تھپڑ مار کر میچ فکسنگ کا اعتراف کروایا تھا۔ 26 اگست 2010 یعنی آج سے ٹھیک 10 برس قبل پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا چوتھا اور آخری ٹیسٹ لارڈز میں شروع ہوا۔ کپتان سلمان بٹ نے ٹاس جیت کر انگلینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دی، لیکن خراب موسم کی وجہ سے صرف 12.3 اوورز کا کھیل ہی ہو پاتا ہے۔ محمد عامر انگلینڈ کی اننگز کا تیسرا اوور کروانے آئے، ان کے سامنے الیسٹر کوک بیٹنگ کر رہے تھے۔ اوور کی پہلی گیند پر محمد عامر کا پیر لائن کو کراس کرتا ہے، جس پر امپائر بلی باؤڈن نو بال کا اشارہ دیتے ہیں۔ اننگز کا 10واں اوور محمد آصف کراتے ہیں، ان کے سامنے کپتان اینڈریو اسٹراس ہوتے ہیں۔ اس اوور کی چھٹی گیند پر امپائر ٹونی ہل کی جانب سے نو بال کا اشارہ ہوتا ہے۔ 27 اگست 2010 کو چوتھے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن انگلینڈ کی بیٹنگ لائن محمد عامر کی بالنگ کے سامنے مشکلات کا شکار نظر آتی ہے۔ عامر صرف 13 گیندوں پر بغیر کوئی رن دیے 4 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس دوران وہ ٹیسٹ کرکٹ میں 50 وکٹیں مکمل کرنے والے دنیا کے سب سے کم عمر بالر کا اعزاز بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ محمد عامر اپنی بالنگ کے اس شاندار مظاہرے کے دوران اس دن کے اپنے تیسرے اوور کی تیسری گیند جوناتھن ٹراٹ کو شارٹ پچ کرتے ہیں، لیکن امپائر بلی باؤڈن کو اسے نو بال دینے میں کوئی دشواری اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ عامر کا پاؤں کریز سے کافی آگے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسکائی ٹی وی پر کمنٹری کرنے والے مائیکل ہولڈنگ اور این بوتھم بھی حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ 2 دن کے کھیل میں یہ 3 نو بالز بظاہر کھیل میں معمول کا حصہ معلوم ہو رہی تھیں، لیکن کسے خبر تھی کہ ان 3 نو بالز کے تانے بانے پہلے سے بنے جا چکے تھے۔ 28 اگست 2010 کو لارڈز گراؤنڈ میں پیویلین کی بالکنی میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے مینیجر یاور سعید کے ہاتھوں میں اخبار نیوز آف ورلڈ کا شمارہ تھا اور ان کی نظریں اس خبر پر جمی ہوئی تھیں جن کا تعلق انہی 3 نو بال سے تھا جو ان کے فاسٹ بالرز محمد عامر اور محمد آصف کرا چکے تھے۔ اس خبر میں چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ ان بالرز نے یہ 3 نو بالز پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت کروائی تھیں۔ نیوز آف دی ورلڈ کی خبر میں بتایا گیا تھا کہ یہ منصوبہ 25 اگست 2010 کو لندن کے ایک ہوٹل کے کمرے میں طے پایا تھا، جب پاکستانی کرکٹرز کے ایجنٹ کے طور پر دنیا کے سامنے رہنے والے مظہر مجید نے ایک انڈر کور صحافی مظہر محمود سے ملاقات کی۔ اس صحافی نے خود کو میچ فکسر ظاہر کیا، لیکن دراصل یہ ایک سٹنگ آپریشن تھا جس میں اس کی مظہر مجید کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو ریکارڈ ہو رہی تھی۔ اس ویڈیو میں میز پر سجے 1.5 لاکھ نشان زدہ برطانوی پاؤنڈز کے سامنے بیٹھے مظہر مجید کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ محمد عامر اور محمد آصف میرے بتائے ہوئے منصوبوں کے مطابق کب کب نو بال کریں گے۔ مظہر مجید نے جن جن گیندوں کی نشاندہی کی تھی، محمد عامر اور محمد آصف نے انہی گیندوں پر نو بالز کی تھیں۔ لارڈز ٹیسٹ کے تیسرے دن کے اختتام کے بعد لندن پولیس نے پاکستانی ٹیم کے ہوٹل پر چھاپا مارا۔ اس دوران محمد عامر کے کمرے سے 1500 پاؤنڈ اور کپتان سلمان بٹ کے کمرے سے 2500 پاؤنڈ کے نشان زدہ نوٹ برآمد ہوئے۔ اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کے وقت وقار یونس پاکستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ تھے۔ وقار یونس نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ جب انہوں نے ڈریسنگ روم میں محمد عامر کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ تم نے اتنی بڑی نو بال کیسے کی، تو اس سے پہلے کہ عامر جواب دیتے، کپتان سلمان بٹ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عامر کو ہدایت کی تھی کہ آگے نکل کر باؤنسر کرو کیونکہ بیٹسمین فرنٹ فٹ پر کھیل رہا تھا۔ وقار یونس کا کہنا تھا کہ جب کپتان نے یہ بات کہہ دی تو کوچ کی حیثیت سے ان کے پاس کپتان کی بات ماننے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، لیکن انہوں نے اپنی اس حیرانی کا اظہار ICC اینٹی کرپشن یونٹ کے سامنے بیان میں ضرور کیا تھا۔ دوسری جانب معروف کرکٹر عبدالرزاق نے ماضی کے تلخ واقعات سے پردہ اٹھاتے ہوئے میچ فکسنگ اسکینڈل کے ایک ایسے پہلو کو بے نقاب کر دیا ہے جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ عبدالرزاق نے انکشاف کیا ہے کہ محمد عامر نے شاہد افریدی کا تھپڑ کھانے کے بعد اسپاٹ فکسنگ کا اعتراف کر لیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ 2010 میں انگلینڈ کے دورے سے قبل ہی پاکستان کے سابق کپتان سلمان بٹ کرپشن میں ملوث تھے۔ عبدالرزاق کا کہنا تھا کہ اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد میں اور شاہد افریدی عامر کے کمرے میں گئے۔ افریدی نے مجھے کمرے سے باہر رکھنے کا کہہ دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے تھپڑ کی
آواز سنائی دی، جس پر میں کمرے میں گیا تو پتہ چلا کہ عامر نے افریدی کو اسپاٹ فکسنگ کے حوالے سے سب کچھ بتا دیا ہے۔